بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کل کی تعلیم میں ہم نے آپ کو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ شروع کیا تھا، اور جو ابتدائی حالات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ ہوں گے کم کروں، اور میں نے یہاں تک بات پہنچائی تھی کہ حضرت اکرمہ مسلمانوں کو جب دیکھا، صحابہ کو دیکھا کہ وہ مکہ آ چکے ہیں اور مکہ فتح ہو گیا ہے، تو یہ اکرمہ مکہ سے یمن کی طرف چلے گئے تھے، اس ڈر اور خوف سے کہ مجھے تو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی جوانی اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، صحابہ کی دشمنی میں گزاری تھی۔ اس لیے ان کو بہت ڈر تھا، خوف تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے کیا کیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تو اس ڈر اور خوف سے یہ یمن چلے گئے تھے، اور ان کی بیوی وہیں رہ گئی تھی، اور ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا اور ان کو کلمہ پڑھایا۔ ان کی بیوی کا نام حکیم تھا۔ اسلام لانے کے بعد اکرمہ کی جو اہلیہ بیوی تھی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اکرمہ بھاگ گئے ہیں، آپ کے ڈر اور خوف سے وہ یمن کی طرف بھاگ گئے ہیں، اور ان کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ وہ اگر آپ کے ہاتھ آ گئے تو آپ نے ان کے لیے ویسے بھی اعلان کیا ہے قتل کا، تو وہ مارے جائیں گے۔ تو ان کی اہلیہ نے، ان کی بیوی نے درخواست کری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو معاف کر دیں، آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے جتنا جرم تھا اور جتنا انہوں نے آپ کو ستایا ہے وہ آپ معاف کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا کہ میں نے اکرمہ کو معاف کر دیا، اب اکرمہ کو کوئی کچھ نہ کہے۔ 3 دفعہ آپ نے معافی کا اعلان کیا کہ اکرمہ کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ ان کی بیوی حکیم بہت خوش ہو گئیں، بہت خوش ہو گئیں، اور جلدی سے دوڑی اکرمہ کے پیچھے کہ میں اکرمہ کو روکوں یمن جانے سے، اور دور دراز کا سفر کیا، اور مکہ سے اکرمہ کافی دور نکل چکے تھے، آگے کافی دور نکل گئے تھے، یمن کے قریب پہنچنے کو تھے۔ پیچھے سے ان کی بیوی جلدی جلدی سواری لی، اور اونٹ کی سواری پر جلدی جلدی دوڑتی رہیں، اونٹ دوڑاتی رہیں، اور کئی دن کے سفر کے بعد جا کر اکرمہ کو انہوں نے پا لیا، پکڑ لیا۔ اور اکرمہ اس وقت یمن کے ساحل سمندر پہ تھے، اور وہاں سے کشتی کر کے جا رہے تھے، یمن میں داخل ہو رہے تھے، سمندر پہنچ گئے تھے، وہاں سے کشتی کرنی تھی، اور کشتی میں بیٹھ کر انہوں نے یمن میں داخل ہونا تھا۔ تو جیسے ہی اکرمہ کشتی میں بیٹھے، پیچھے سے ان کی بیوی پہنچ گئی اور آواز دی، اے اکرمہ میری بات سنو۔ اکرمہ نے کہا کیا ہو گیا، ادھر آؤ میری بات سنو۔ کہنے لگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دوڑی بھی آ رہی ہوں، اور میں نے تمہارے بارے میں معافی کی درخواست کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اکرمہ کہنے لگے سچ بتاؤ، تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مجھے معاف کر دیا؟ کیونکہ میں تو اتنا بڑا مجرم ہوں، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ میری معافی ہے، کہ میں بھی ستاتا تھا، میرے والد ابو جہل تو وہ تو تھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، تو مجھے نہیں لگتا میری معافی ملی۔ اکرمہ کی گھر والی کہنے لگی کہ نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اکرمہ کو ہم نے معاف کر دیا، اکرمہ کو ہم نے پناہ دے دی۔ اکرمہ نے پھر پوچھا سچ سچ بولو، کہیں تمہیں کسی نے دھوکے میں تو نہیں ڈال دیا، کہیں دھوکے سے میں وہاں چلے جاؤں اور پکڑ لیں مجھے اور مجھے قتل کر دیں، سچ بتاؤ۔ پھر اکرمہ کی گھر والے نے کہا بھائی میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے معافی لی ہے، میں غلط بیان نہیں کر رہی، میں کسی کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میرے کانوں نے سنا ہے۔ اکرمہ کو یقین آ گیا، واپسی آ گئے، اپنی بیوی کے ساتھ واپسی آ گئے۔ جب یہ مکہ سے قریب تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ آج اکرمہ آ رہے ہیں ہمارے پاس، مہاجر بن کر آ رہے ہیں، مسلمان بن کر آ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرمہ کے آنے کی خوشی تھی کہ اکرمہ آ رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد اکرمہ آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اکرمہ آ رہے ہیں، اکرمہ بن ابو جہل یہ آ رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے خوشی میں، جیسے کسی کو کوئی آ رہا ہو اس کو ویلکم کہنے کے لیے استقبال کرتے ہیں نا، ہاتھ کھول کر،
ہاتھ کھول کر کسی کو گلے ملنا، سینے سے لگانا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اکرمہ کو آتے دیکھا تو آپ کھڑے ہو کر ان کے لیے لپکے، ہاتھ کھول کر ان کی طرف بڑھے، ان کو سینے سے لگایا اور بٹھایا اپنے پاس بٹھایا۔ دیکھو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر آپ کا ظرف تھا، آپ کا سینہ کتنا بڑا تھا اور کتنی کشادگی تھی آپ کے سینے میں کہ ایک وہ شخص جس نے اور جس کے والد نے زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، ایک سال نہیں کئی سال ستایا، اور کتنی جنگیں لڑیں اور کتنے مسلمان صحابہ کو شہید کیا، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا جانی مالی، ابو جہل اور ان کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، دونوں نے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی دیکھو، معافی کیسی، اس کو کہتے ہیں معاف کرنا، کہ دشمن کے بیٹے کو جو خود بھی دشمن ہے اس کو کیسے معاف کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، صرف اسلام قبول کیا آپ نے معاف کر دیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معافی کا جذبہ، آپ نے اپنی امت کو سبق دیا، درس دیا، معاف کرو۔ آپ نے کیا سکھایا ہمیں؟ معاف کرو۔ کوئی تمہیں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی تمہیں برا کہہ رہا ہے، کوئی تمہیں مار رہا ہے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے، تم اس کو معاف کرو۔ اکرمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف بھی کر رہے ہیں، استقبال بھی کر رہے ہیں، سینے سے بھی لگا رہے ہیں، اپنے پاس بٹھا بھی رہے ہیں۔ اکرمہ خوش ہو گئے۔ اب دیکھو نا، اکرمہ کو یہ ڈر تھا، حضرت اکرمہ ان کو یہ ڈر تھا کہ میں جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غصہ ہوں گے۔ صفا تعلیم نہیں سنتے آپ؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ اکرمہ کو یہ ڈر تھا کہ میں چاہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جائیں گے، پچھلی ساری باتیں یاد آ جائیں گی کہ یہ مجھے اتنا ستاتا تھا، میرے خلاف یہ کام کرتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، یعنی یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ آپ سے ہمیں تکلیفیں پہنچی ہیں۔ پتہ ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ بات میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی مطابق کوئی مثال دینے پڑے گی نا۔ ایک کسی بچے نے آپ کی جھوٹی شکایت کر دی کہ 4 غلطیاں آئی ہیں، 6 غلطیاں آئی ہیں۔ کسی بچے نے آپ کی جھوٹی شکایت کر دی خار صاحب کو کہ اس کی کچا ہے، جبکہ کچا نہیں تھا۔ اگلے دن وہ بھی آپ کو سنانے کے لیے آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ بھی جھوٹی شکایت کریں گے نا۔ مقابلہ تو یہی ہوتا ہے نا، کل تم نے مجھے پھنسایا تھا، آج تمہیں ہم پھنسائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ابھی تم لوگوں کو کتنا اچھا سمجھ میں آ جائے گا، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ کل تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، آج تم ہمارے اتنے چڑھے، آج ہم بتائیں گے تمہیں۔ ایک صفحہ بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں پڑھنے دیں گے تمہیں، جھٹ کر کے تمہارے جا کر ابھی قارصوں کو بتائیں گے کہ ایک آیت نہیں پڑھی جا رہی، کچا ہے، جبکہ یاد ہے اس کو مقابلہ ہو رہا ہے۔ کیا مقابلہ ہو رہا ہے؟ کل تم نے کچا کیا تھا، آج ہم کچا کر دیں گے، برابری ہو گئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے بتاؤ؟ کہ کل تم نے کچا کیا تھا نا، آج ہم تمہارا جو ہوگا وہی بتائیں گے، سچ سچ، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم تمہارے ساتھ برا نہیں کریں گے، ہم تمہیں نہیں پھنسائیں گے، ہم تمہاری جھوٹی شکایت نہیں کریں گے، تم نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا ہم ویسا تمہارے ساتھ نہیں کریں گے۔ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کل تم نے ہمارے ساتھ برا کیا، لیکن ہم تمہارے ساتھ برا نہیں کریں گے، ہم سچ سچ خارصہ کو بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے کہ یاد ہو اور بولے کچا ہے، ایسا نہیں کریں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اکرمہ زندگی بھر اپنے والد کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، بہت ستایا، بہت تنگ کیا، کتنی جانی حملے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنے تیر چلائے، کتنی تلواریں چلائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے، کتنے صحابہ کو شہید کیا، لوگوں کا، مسلمانوں کا مال لوٹا، سب کچھ کیا، لیکن صدق دل سے معافی مانگ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاف بھی کر دیا۔ یہ نہیں کہا کل تم نے یہ کیا تھا آج ہم یہ کریں گے، کل تم نے ہمارے صحابہ کو شہید کیا تھا آج ہم تمہیں ماریں گے، قتل کریں گے، نہیں، آپ نے کہا معاف ہے اکرامہ، معاف ہو۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، آپ نے برا کر دیا، بات تو برابر ہو گئی ہے۔ آپ کو کسی نے دھکا دیا، آپ نے بھی دھکا دے دیا، بات تو برابر ہو گئی، آپ بھی برے وہ بھی برے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ سائیکل چلا رہے تھے، کسی نے سائڈ ماری، آپ گرے، آپ گئے اٹھ کے سائیکل چلائی، آپ نے بھی اس کے آگے سائڈ ماری، وہ بھی گر گیا، بات تو برابر، دونوں برے ہو گئے، اچھا تو کوئی نہیں رہا نا۔
اچھا تو کوئی نہیں، اچھا تو وہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، آپ کو دھکا دیا، آپ کو گرایا، آپ کو سائیکل سے سائڈ مار کے گرایا، کچھ بھی کیا، آپ نے اس کے ساتھ نہیں کیا. میں ایسا نہیں کروں گا فان، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا. آپ غلط کام کر سکتے ہیں، میں غلط کام نہیں کروں گا. تربیت کی بات ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت. اچھی تربیت اس کو کہتے ہیں. اگر تربیت نہیں ہوگی آپ کی، سنو، اگر آپ کے اندر یہ بات آپ آج نہیں بیٹھے گی جو ہم بٹھانا چاہ رہے ہیں، کل آپ بھی یہی کام کریں گے، سارے غلط کام کریں گے. کہ آپ کے ساتھ جو پورا کرے گا آپ بھی پورا کریں گے. آج آپ کی کسی نے باکس سے، اسکول میں کیا ہوگا، کسی نے آپ کے باکس سے پینسل نکال کر آپ کی کاپی پہ نشان مار دی، آپ بھی کل جا کر اس کی باکس سے پینسل نکال کے کاپی پہ کیا کر دیں گے؟ اس کی کاپی خراب کر دیں گے. تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا، میں نے بھی یہ کر دیا. کل بھائی نے آپ کی آئس کریم کھا لی تھی بغیر بتائے، آج آپ پھر اسے نکال کے اس کی آئس کریم کھا لیں گے. ایسے ہی ہوگا نا، جب آپ کی تربیت نہیں ہوگی. اور اگر یہ باتیں آپ کے اندر بیٹھ گئی، جو ہم سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آگے ہو کے دیوار سے آگے ہو، جو ہم سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کسی کے ساتھ کبھی برا بولے، سارے بولے نہیں کرو. تو اکرمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا. ابو جہل نے تو حد کر دی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر گلے لگا رہے ہیں، کھڑے ہو کر دشمن کو گلے لگا رہے ہیں، دشمن کو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. حضرت اکرمہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے نصیحت فرمائے، مجھے حکم دے. آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان کیا. پھر حضرت اکرمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ کلمات سکھا دیں، مجھے پڑھنے کی عادت بہت ہے، میں چاہتا ہوں کچھ پڑھتا رہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ سکھایا کہ بھائی کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کثرت سے پڑھو. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بہت ساری نیکیاں اس کے ذریعے سے انسان کے پاس آ جاتی ہیں. جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرشتوں کی جماعت کو مقرر کر دیتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں اس پر. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں جو چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. ایک بچہ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، کوئی بچہ چلتے پھرتے گانا گائے تو شیطان اس کے ساتھ ہوں گے نا. غلط کام کرے تو کون ہوں گے اس کے ساتھ؟ یہ کیوں کر رہے ہو بھائی اس طرح؟ کھانا نہیں کھایا جو ناخن کھا رہے ہیں بیٹھ کے. یار یہ تربیت، ہم آپ کو اچھی باتیں سکھا رہے ہیں، الٹے کام کرو. اسے آپ غلط ٹیک لا کے بیٹھے ہو. بڑوں کے سامنے کبھی بھی ٹیک لا کے نہیں بیٹھتے. کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، سیدھے بیٹھو بھائی، سیدھے بیٹھو. کیا کہہ رہے تھے میں؟ ہاں، ایک بچہ اللہ نہ کرے وہ چلتے پھرتے گانا گا رہا ہے تو اس کے قریب کون ہوگا؟ شیطان. غلط کام کرے تو غلط لوگ ہوں گے نا اس کے آس پاس. اور ایک بچہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے، اللہ ہوں گے. تو کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کو کہا اکرمہ تم کلمہ پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو. وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ان کو پڑھنے کا شوق تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ سے کہا اکرمہ تم مجھ سے کوئی ایسی چیز کا سوال کر سکتے ہو جو میں نے اوروں کو بھی دی ہو تو میں تمہیں بھی دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے قریب کر رہے ہیں. بھائی دیکھو ہمارے پاس کوئی آ جائے اور وہ ہم سے ڈر رہا ہو، ہم ان کے سامنے کوئی گفٹ رکھ دیں، وہ ہم سے اس کا ڈر نکل جائے گا، ڈر بڑھ جائے گا؟ بولو. کوئی آدمی ہمارے پاس آئے، کوئی بچہ آئے ہمارے پاس جائزہ دینے کے لیے، اور اس کو پتا ہو کہ میں جائزہ سخت لوں گا، میں جائزہ لینے سے پہلے اس کو چائے کا کپ پلا دوں، اس کا ڈر نکل جائے گا، ڈر رہے گا؟ بولو. ڈر اس کا کم ہو جائے گا کہ مجھے چائے پلا دی، مجھے ٹافی دے دی. ڈر، خوف کم ہو جائے گا، دل میں محبت بڑھ جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا اکرمہ کے ساتھ. وہ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. آپ نے کہا اکرمہ تم مجھ سے کسی چیز کا سوال کر سکتے ہو، ایسی چیز جو میں نے اوروں کو دی ہو تمہیں بھی دوں گا. انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے دعا کر دیں. کیا دعا کرانی ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، میں نے آپ کو زمانے جاہلیت میں جب میں کافر تھا میں آپ کو بہت ستاتا تھا. اب آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیں کہ اے اللہ اکرمہ کی پچھلی ساری غلطیوں کو معاف کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اٹھا دیے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ اکرمہ نے زمانے جاہلیت میں جب یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے مجھے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دیں، میں نے معاف کر دیا. اے اللہ آپ بھی معاف کر دیں، اے اللہ آپ بھی معاف کر دیں. حضرت اکرمہ کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کری تو میں اتنا خوش ہو گیا، میرا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا کہ مجھے اتنی بڑی دعائیں مل گئی کہ پچھلی ساری غلطیاں کیا ہو گئیں؟ معاف. پچھلی ساری غلطیاں کیا ہو گئی ہیں؟ خوشی کے مارے ان کا چہرہ چمک رہا تھا. پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی
کہ اللہ کے رسول آپ تو پہلے بھی سچے تھے اور آپ ایک بہت اچھے انسان تھے، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آج بھی آپ ایک سچے اور بہت اچھے انسان ہیں۔ آج اسلام لانے سے پہلے بھی میں جانتا تھا کہ آپ ایک سچے اور اچھے انسان ہیں، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپ ایک سچے اور اچھے انسان ہیں، سچے اور اچھے انسان ہیں۔ اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک ارادہ کیا، ایک عزم کیا کہ میں نے جتنی ساری کوششیں کافر جب میں تھا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں لگائی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں ساری محنت کوشش کفر کو نقصان پہنچانے میں لگاؤں گا۔ اسلام کی دعوت، تبلیغ، جہاد، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے میں بہت ساری کوششیں کروں گا، جتنی کوششیں میں نے دین اسلام کو مٹانے کے لیے کی تھی نا، اور جو کام میں نے اسلام لانے سے پہلے اسلام کے خلاف کیے تھے، اب میں اس سے ڈبل کام اسلام کے حق میں کروں گا، اسلام کی بہتری کے لیے کروں گا، کفر کو مٹانے کی کوششیں کروں گا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ جو میں نے برے کام کیے اب اس کے مقابلے میں سارے کیا کروں گا؟ اچھے کام کروں گا۔ اس کی مثال ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگوں کو دیر میں سمجھ میں آتی ہے نا بات۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے پاس پہلے پرانی دوست تھے، جب کیسٹوں پہ کیسٹیں چلا کرتی تھی، ٹیپ ریکارڈ تھے، اس وقت موبائل اور یہ ڈیوائس اور USB وغیرہ کا سسٹم کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کے پاس بہت ساری کیسٹیں، انہوں نے ساری کیسٹوں میں گانے بھرے ہوئے تھے، اور وہ بہت گانے سنا کرتے تھے، بہت گانے سنا کرتے تھے، اتنی ساری ان کے پاس کیسٹیں تھیں۔ تو انہوں نے ان کیسٹوں کے ذریعے کیا کام کیے تھے؟ برے کام کیے تھے۔ کیا کیا تھا؟ بہت زیادہ برے کام کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی توبہ کرنے کی، انہوں نے توبہ کر لی کہ میں غلط کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اب نہیں کروں گا۔ اب اتنے عرصے انہوں نے برے کام کیے تھے اور انہی کیسٹوں سے برے کام کیے تھے، ان کا احساس ہوا، سیدھے بیٹھیے بھائی، ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیے تھے، تو انہوں نے کہا اب میں اس غلط کام کا کس طرح ازالہ کروں؟ تو انہوں نے پتہ کیا کہ ساری کیسٹوں میں تلاوتیں بھریں، نعتیں بھریں، اور جن کیسٹوں سے وہ گانے سنا کرتے تھے، اب انہی منہ نیچے ہاتھ نیچے کرو، اب انہی کیسٹوں سے وہ تلاوتیں اور نعتیں سن رہے ہیں۔ برائی کا ازالہ کس سے کر رہے ہیں؟ وہ برائی کو کس چیز سے ختم کر رہے ہیں؟ برائی کو کس چیز سے مٹھا رہے ہیں؟ اچھا، اس سے آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یعنی ایک غلط کام جو انہوں نے بہت عرصے تک کیا، اب ان کو ندامت ہوئی کہ میں غلط کام کرتا رہا، اب نہیں کروں گا، اس کا ازالے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اس غلط کام کی جگہ اچھے کام بہت سارے کر دیے۔ حضرت اکرمہ نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں بہت سارے غلط کام کیے تھے، اب میں اس کے ازالے کے لیے اس کے بدلے بہت سارے اچھے کام کروں گا، بہت سارے اچھے کام۔ جیسے ایک بچہ کہے ابو میں نے آپ کو بہت عرصے ستایا ہے، امی میں نے آپ کو بہت عرصے ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، بہت پریشان کیا ہے، بہت زبان درازی کی ہے، بہت زبان چلائی ہے، آج کے بعد امی میں آپ کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولوں گا، بلکہ اب آپ کو خوش کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ اچھے کام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ پھر حضرت اکرمہ کا ایک معمول تھا، اسلام لانے کے بعد ایسے پکے مسلمان تھے، ایسے پکے اور بہترین صحابی بنے، اور ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے تھے کہ ان کو نا 2-3 شوق بہت زیادہ تھے۔ ایک تو ان کو مسجد بہت اچھی لگتی تھی، مسجد بہت جاتے تھے، مسجد سے ان کو بہت پیار تھا، ان کا زیادہ وقت مسجد میں گزرا کرتا تھا۔ سنو، آپ لوگوں کو ہم کہتے ہیں صرف 5 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد جاؤ، آپ 5 بھی نہیں پڑھتے، 1 بھی نہیں پڑھنے مسجد جاتے۔ حضرت اکرمہ کا مسجد کے علاوہ دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک تو ان کو یہ شوق تھا، بہت زیادہ شوق تھا، بہت مسجد جاتے تھے، اور مسجد آنا جانا ان کا بہترین مشغلہ تھا۔ اللہ کا گھر ہے بھائی، جس کو اللہ سے محبت ہوگی اسی کو مسجد میں دل لگے گا نا، جس کو محبت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا ہے تو موبائل میں دل لگے گا، گھر کے اندر گھر کے کمروں میں دل لگے گا۔ گھر تو میرا ہے، آپ کا ہے، ابو کا ہے، امی کا ہے، مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کون ہے؟ تو مسجد سے ان کو بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، اس لیے ان کا بہترین مشغلہ تھا کہ مسجد۔ دوسرا سنو، یہ کام یہ چیز آپ لوگ خدا را اپنے دلوں میں بٹھاؤ، مسجد سے محبت کرو۔ جتنا آپ کو میدان اور پارک اور ہوٹلنگ اور کیا کہنا چاہیے، بازار اور گھومنے پھرنے کی جگہوں پہ جانے کا شوق ہے نا، اتنا ہی آپ کو اس سے ڈبل شوق مسجد جانے کا ہونا چاہیے کہ مسجد میں رہوں گا بھائی، مسجد میں میرا دل لگتا ہے، میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، میں عصر سے عشاء مسجد میں رہوں گا، میں مغرب سے عشاء مسجد میں سبق یاد کروں گا، میں عشاء پڑھنے جاؤں گا تو سبق یاد کر کے آؤں گا۔ یہ شوق خوبی کی علامت ہے،
یہ اچھی شوق. اور جس کو مسجد میں جانے میں وحشت اور اس کو نماز گھر میں پڑھنے میں مزہ آتا ہو تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. تو بھارت پہلا شوق تو. دوسرا شوق ان کو قرآن کریم کی تلاوت کا تھا. مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اتنی کرتے تھے کہ ان کی عادت تھی کہ قرآن کریم لیٹے قرآن کریم کو منہ پہ رکھ لیا کرتے تھے. یعنی منہ سے چومتے رہتے تھے قرآن کریم کو. ایسے ان کے اوپر قرآن کریم رکھا رہتا تھا. ان کے منہ کے ساتھ قرآن کریم لگا رہتا تھا مسلسل. اتنا ان کو قرآن سے پیار تھا. اور کہتے تھے یہ میرے اللہ کی کتاب ہے, یہ میرے اللہ کا کلام ہے, یہ میرے اللہ کی, ان کی زبان کے الفاظ بتا رہا ہوں, یہ میرے اللہ کی کتاب ہے, یہ میرے اللہ کا کلام ہے. اتنا پڑھتے تھے قرآن, اتنا پڑھتے تھے. انہی کے بارے میں آتا ہے سنو, کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ پاگل نہ ہو, اس کا دماغ صحیح رہے. جیسے بوڑھا آدمی, جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا تو وہ بھولنے لگتا ہے نا, آوازیں دیتے رہتے ہیں گھر میں, ادھر آؤ, بار بار کوئی کام بولتے ہیں. بوڑھے آدمی جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں اس کی میموری کیا ہوتی ہے, ختم ہو رہی ہے, یعنی بھولنے کی عادت ہوتی ہے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جو قرآن کریم کثرت سے پڑھے گا وہ بوڑھا ہو جائے گا لیکن اس کا دماغ کیا رہے گا, جوانوں جیسے رہے گا. کیسے رہے گا؟ اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جب بڑھاپے کو پہنچتے تو پاگل بھی ہو جاتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہوگا, حضرت اکرمہ فرما رہے ہیں کہ وہ پاگل بھی نہیں ہوگا, کیونکہ حضرت اکرمہ خود اس کے معمول کے پابند تھے. حضرت اکرمہ خود اس معمول کے پابند تھے. قرآن کریم اتنا پڑھتے تھے کہ پڑھتے قرآن کریم کو اپنے چہرے پہ رکھ لیا کرتے تھے, چوما کرتے تھے, کہتے یہ اللہ کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. اتنا پڑھتے تھے. تو ان کا یہ بہترین مشغلہ تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور مسجد میں آنا جانا. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے, کیونکہ اسلام کے خلاف بہت سارے جہاد میں حصہ لیا تھا, اسلام کے خلاف جنگیں کی تھی انہوں نے, تو اب اسلام لانے کے بعد انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا جو کافروں کے مقابلے میں تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے خوب بہادری کے ساتھ لڑتے تھے, تلوار لے کر کافروں میں گھس جایا کرتے تھے, مارا کرتے تھے کافروں کو. صحابہ کہتے تھے اکرمہ تم نے اسلام کے خلاف جس طرح جنگیں کی تھی, آج تم کافروں کے خلاف بھی خوب بہادری سے لڑ رہے ہو. تو انہوں نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام کے حق میں بھی خوب جنگ کروں گا, مقابلہ کروں گا جیسے میں کافر تھا جب کرتا تھا. تو جہاد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کافروں کو خوب نقصان پہنچایا. یہ تھے حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کس طرح لائے, ان کا میں نے واقعہ الحمدللہ آپ کو پورا سنا دیا. اب بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں, اللہ کرے یہ باتیں دلوں میں اتر جائیں تو پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا.